ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ سورہ احزاب کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا اے اللہ کے رسول، اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی بیویوں کو بھی سمجھا دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دیجئے، اور تمام ایمان والوں کی عورتوں کو بھی یہ بات سمجھا دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر وہ اچھی طرح اوڑھنیوں کو ڈال دیا کریں، اپنے اوپر اپنی چادروں کو لپیٹ لیا کریں، اپنا سینہ چہرہ ڈھک لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، ذرا غور کیجئے گا، پہچان لی جائیں گی وہ، اور پھر ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر! ذرا ڈگنیٹی دیکھیے عورت کی۔ اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ دیکھو میری بندیوں، پردے والا، حجاب والا معاشرہ اختیار کرو، وہ تہذیب اختیار کرو، اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو، اپنے گریبان کو اچھی طرح ڈھک کر نکلا کرو۔ اگر نکلنا پڑے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ شریف عورت ہے، یہ بازاری عورت نہیں ہے۔ جب یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شریف عورت ہے تو پھر تم کو چھیڑیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! آپ غور کریں، ذرا آپ غور کریں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں سماج ہزار پاک صاف ہو جائے، اس میں دو چار بھیڑیے رہیں گے، اس میں دو چار گندے قسم کے لوگ رہیں گے۔ اب یہ جو گندے قسم کے لوگ ہیں یہ اپنا شکار تلاش کرتے پھرتے ہیں، لیکن یہ بھی اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ ان کا شکار کون بن سکتا ہے۔ جب تم خود اس بات کا اظہار کر کے ضرورت کے تحت احتیاط کے ساتھ باہر نکلو گی اور یہ سمجھ جائیں گے کہ تم شریف لوگ ہو، تو وہ تم سے مایوس ہو کر کسی اور کو تلاش کریں گے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اب آپ غور کریں، یہ عورت کی عزت کی حفاظت ہے یا عورت کو قید میں جکڑنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے کی ایک خاص مقصد یہ ہے کہ یہ میسج جائے کہ میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جس طرح کی عورت اے لفنگو تم تلاش کر رہے ہو۔ اب اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جو عورت اور لڑکی ان احتیاطوں کو نظر انداز کر کے باہر نکلے گی، وہ گویا ٹربل کو انوائٹ کر رہی ہے، وہ گویا تکلیف کو خود دعوت دے رہی ہے۔ یہ پھر وہی بات کہ یہ بات سن کر بہت ناراض ہو جاتی ہیں لڑکیاں کہ آپ ان کو کیوں نہیں کہتے، ہم ہی کو کہتے ہیں۔ عام طور پر گھر میں ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جس بچے کا نگیٹو سوچ ہوتی ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے پیرنٹس اتنے پریشان ہوتے ہیں اس بچے کی تربیت میں کہ جب وہ بہن بھائی لڑتے ہیں یا دو بہنیں لڑتی ہیں اور وہ پھر اس کو سمجھانا شروع کرتے ہیں جس کے مزاج میں کسی وجہ سے کوئی نگیٹیوٹی آ گئی، اس کو سمجھانا شروع کرتے ہیں تو اس کا پہلا جملہ ہوتا ہے کہ آپ سب ہم ہی سے کہتے ہیں، اس سے کیوں نہیں کہتے۔ یہ ایک خاص نفسیات ہے، یہ خاص ایک سائیکولوجی ہے، بڑی مشکل سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں پیرنٹس، اور بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں جو ٹھیک سے ہینڈل کر پاتی ہیں۔ بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہماری بچیوں کو اکثر و بیشتر اسی قسم کی نفسیات لگ گئی۔ چنانچہ جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ ذرا احتیاط سے باہر نکلا کرو تو وہ فوراً پلٹ کے جواب دیتی ہیں، واہ بھائی واہ، ان سے نہیں کہتے ہم ہی سے کہتے ہیں۔ ارے بابا، ان سے بھی کہتے ہیں، تم سے بھی کہتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ بہت پہلے سنایا تھا، سمیٹ کر مختصر کر کے سناتا ہوں۔ امریکہ میں ایک بڑا دلچسپ کیس چلا۔ ہوا یہ کہ ایک صاحب اپنے بریف کیس میں
लाख सवा लाख डॉलर की मालियत के सोने के जेवरात और डायमंड्स ये लेकर निकले और एक चौराहे पर रात के 12-1 बजे एक चौराहे पर उन्होंने गाड़ी रोकी और बीच सड़क पर ओपन करके ब्रीफ केस रख दिया खोलकर, और उसी के किनारे उनका अपार्टमेंट था। गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और ऊपर जाकर बालकोनी से देखने लगे। वही हुआ जो होना था। थोड़ी देर के बाद कोई और गुजरा और उसकी नजर पड़ी, गाड़ी रोकी, ब्रीफकेस उठाया, गाड़ी में रखा और भागा। उसने ऊपर से गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस ने अगले चौराहे पर उसको पकड़ लिया और उसके पास से ब्रीफकेस भी निकल आया। केस चला तो अमेरिका के ह्यूस्टन शहर के टेक्सास स्टेट के हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में जो फैसला किया वो ये था कि असल मुजरिम, असल क्रिमिनल या गिल्टी वो है जिसने के ब्रीफकेस को चौराहे पर खुला हुआ रख दिया। असल मुजरिम वो नहीं है जिसने उठाया, असल मुजरिम वो है जिसने चौराहे पर इस ब्रीफकेस को खुला हुआ रख दिया, क्योंकि इसने तो खुद एक क्राइम को इनवाइट किया। जो चीज प्रोटेक्ट करके रखने के लायक थी, हिफाजत के साथ रखने के लायक थी, उसको जब कोई शख्स ओपनली रख देगा तो अमेरिकन कानून या रूह कानून के मुताबिक, नेचुरल जस्टिस के उसूलों के मुताबिक मुजरिम वो होगा जिसने काबिल हिफाजत चीज को खोलकर बाहर रख दिया। अब मामला आ गया चूंकि अमेरिका के हाई कोर्ट का, तो उम्मीद है कि अब हमारी वो पढ़ी लिखी लड़कियां ज्यादा नाराज नहीं होंगी, इसलिए कि अमेरिका वमा अदराका मा अमेरिका, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, हिंदुस्तानी आदमी की सांस उखड़ जाती है अमेरिका का नाम सुन के। बेचारा गुलाम कौम। अभी मैं कहता कि बुखारी की रिवायत में, हाँ बुखारी की रिवायत, अभी मैं कहता कि अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा, तो अच्छे अच्छे मुसलमान भी कहने लगते उस जमाने के लिए था, अब नहीं चलेगा। अब मैं सुना रहा हूं 1972 का अमेरिकन हाई कोर्ट का जजमेंट, तो सब कह रहे हैं कि समिअना व अताना, हमने सुना और हमने माना। यह है ईमान, यह है ईमान। आज हमारा ईमान न अल्लाह पर है, न कुरान पर है, न अल्लाह के रसूल पर है। आज हमारा ईमान मगरिब पर है। ये बिल्कुल फितरत के मुताबिक है। ये औरत, ये लड़की यकीनी तौर पर एक हिफाजत के लायक, एक बहुत कीमती जवेल है, एक बेहतरीन डायमंड है, और इसकी तलाश खराश होनी चाहिए, इसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इसकी तरबियत मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। चुनांचे आप देखें औरत की तालीम के मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई है। अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया, अय्युमा रजुलिन कानत इंदहु वलीदतुन फअल्लमहा फअहसन तअलीमहा वअद्दबहा फअहसन तअदीबहा सुम्मा अअतक़हा वतज़व्वजहा फलहु अजरान। मेरी और आपकी आम लड़कियों की तालीम का तो जिक्र ही क्या है। उस जमाने के अंदर घर में काम करने वाली जो बांदियां होती थी, उन बांदियों की तालीम के बारे में हुजूर ने फरमाया। जरा गौर करें, अल्लाह के रसूल फरमाया, तुम में से किसी के पास कोई बांदी हो जो घर में ज़ाहिर खिदमत करती थी और फिर उसने उसको तालीम दी और बहुत अच्छी तालीम दी और उसकी तरबियत की और बहुत अच्छी तरबियत की, और फिर उसके बाद उसको आज़ाद कर दिया और फिर खुद उससे निकाह कर लिया, उस बांदी से, उस दासी से और उस इंतहाई बैकवर्ड और दलित समझी जाने वाली लड़की से उसको बेहतरीन तालीम दी और फिर उसके बाद उसको आज़ाद किया, अपनी बराबर का स्टेटस दिया और फिर उससे निकाह कर दिया। हुजूर फरमाते हैं ऐसे बंदे को डबल अजर मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। जो इस्लाम बांदी की तालीम का कायल हो, वो इस्लाम क्या शरीफ घरों की लड़कियों को जाहिल रखने की तरकीब देगा?
لیکن یہاں ایک بات میرا فرض ہے کہ میں صاف صاف کہوں، لڑکیوں کو کون سی تعلیم دی جانے کی ضرورت ہے؟ لڑکیوں کو اس تعلیم اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ بہترین بیوی ثابت ہوں، بہت اچھی ماں بنے، بہت اچھی بہو بنے، بہت اچھی نند اور بھاوج بنے، بہت اچھی ساس بنے، اور بہترین گھر کی تربیت کریں، بہترین بچوں کی تربیت کریں۔ ماؤں کو بیسیکلی لڑکیوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کی فطرت میں پہلے سے جو خدا نے شوق رکھے ہیں وہ کیا بننے کے رکھے ہیں؟ آپ غور کریں، لڑکیاں کون سا کھیل پسند کرتی ہیں؟ اگر وہ لڑکیاں ہوں تو آپ کسی لڑکے کو آج تک آپ نے گڑیا گڈے کا کھیل کھیلتے ہوئے دیکھا ہے؟ مارے گا لات دور جا کے گرے گا۔ خان صاحب بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کھلونا لا کے دو پہلے توڑیں گے اس کو، مزاج ہے بچے کا۔ لیکن لڑکی بستر بنائے گی اور اس کو دودھ پلائے گی، چھوٹی سی کھلونے کی بوتل ہوگی اور وہ اس سے اس کی فیڈنگ کرے گی، پھر اس کو بستر پہ لٹا دے گی، اس کے اوپر کھلونے کی چادر اڑا دے گی۔ اس بچن سے اس کو شوق ہے، اس کے یہی کھیل ہوتے ہیں۔ آج بھی امریکن لڑکیاں، چاہے وہ یورپ کی ہوں چاہے امریکہ کی ہوں، وہ لڑکیاں جب مال میں جاتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بچیاں، 5 سال کی 6 سال کی بچیاں، تو وہ کدھر جاتی ہیں؟ جیسے ہی مال میں داخل ہوں گے پیرنٹس، بچیاں دوڑ کر ٹوائے سیکشن میں چلی جائیں گی اور وہ جا کر کھلونے کے سیکشن میں جا کر ڈالز خریدیں گی، گڑیاں خریدیں گی، اور ساتھ میں جو لڑکا ہوگا وہ بھی ٹوائے سیکشن میں جائے گا، لیکن وہ خریدے گا فائٹر جیٹ، فائر 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 فائر، وہ 302 خریدے گا، وہ ریوالور خریدے گا کھلونے کا، اس کو گولی مارے گا، اس کو گولی مارے گا۔ یہ کس نے سکھایا اس لڑکی کو کہ تم گڑیا خریدو، اور کس نے سکھایا اس بچے کو؟ یہ تو بعد میں آ کر لوگ لڑکیوں کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی بنا دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب خدا کی طرف سے وہ آتی ہے فریش، تو وہ چاہے کہیں کی لڑکی ہو، اس کے شوق وہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اصل میں قدرت نے پیدا ہی کیا ہے ماں بننے کے لیے۔ جن گھروں کے اندر اس تہذیب کے مطابق گھر چلتے ہیں، وہاں جرائم کی طرف نہ لڑکوں کے ذہن جاتے ہیں نہ لڑکیوں کے ذہن جاتے ہیں۔ یہ مضمون بہت لمبا اور پھیلا ہوا ہے۔ نیم کے پیڑ کی شاخوں کو بیان کرنا، کتنی ہوتی ہیں شاخیں نیم کی، اور پھر آم کے پیڑ کی شاخوں کو بیان کرنا، کتنی ہوتی ہیں شاخیں آم کی۔ اگر میں ایک ہی بیان و درس میں نیم کے پیڑ کی تفصیلات بیان کروں اور اسی بیان میں آم کے پیڑ کی تفصیلات بیان کروں تو یہ گھنٹوں کا بھی موضوع، گھنٹوں میں بھی کور نہیں ہو سکتا۔ میں صرف اب بات کو سمیٹتے ہوئے بالکل آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام قوموں کے افراد سے، بچوں اور بچیوں سے، خاص طور پر اپنے ملک کے بچوں اور بچیوں سے، کہ دیکھو ذرا نئے سرے سے اپنی لائف اسٹائل پر غور کرو۔ میں جانتا ہوں ایک ہی چھلانگ میں کئی 100 سال کا فاصلہ آپ سے طے نہیں کروا پاؤں گا۔ ایک ہی بات کے نتیجے میں پوری بات آپ کے دل میں نہیں بٹھا پاؤں گا، بالکل میں جانتا ہوں۔ اگر آج اتنی گفتگو کے ذریعے آپ اتنی بات بھی اگر تمہارا ذہن قبول کر لے، آپ اگر اس پر سیریسلی غور کرنے پر تیار ہو جاؤ کہ یقیناً موجودہ لائف اسٹائل ہی کا نتیجہ ہے اس طرح کے واقعات، اس لیے ان ٹوٹلٹی ایک کمپریہنسو اپروچ کے ساتھ اس پورے مسئلے پر غور کرنا شروع تو کرو۔ سوچو کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، ہم کس سے امیدیں قائم کر رہے ہیں وہ جو اس امیدوں کا اہل نہیں ہے۔ مانو کہ سماج میں تندرست مرد کم نظر آ رہے ہیں، بیمار مرد زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ تسلیم کرو اس سچائی کو۔ اگر عجیب بات ہے
پچھلے چند سالوں کے اندر اللہ جانے کیا وجہ ہوئی ہے، وجہ تو آپ مجھے بتائیں گے، اب عام طور پر ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑا زوردار قسم کا ڈھاٹا باندھے ہوئے صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، پورا کور کی ہوتی ہیں. شروع میں تو میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ شاید یہ کچھ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نا یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اچھا بھائی کیا ہے؟ ان کا بھائی وہ مسئلہ ہے پولوشن کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے رنگت جو ہے وہ سانولی ہو جاتی ہے. اس لیے ارے بھائی مبارک ہو، تم نے اپنے چہرے کی رنگت کی وجہ سے کور کرنا اپنے چہرے کو قبول کر لیا. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چہرے سے آگے بڑھ کر دل کی رنگت کا بھی خیال کر. تم کو یہ دھواں نظر آتا ہے اور سماج کے بگڑے ہوئے انسانوں کی آنکھوں سے نکلنے والا دھواں نظر نہیں آتا، ان فلموں سے نکلنے والا دھواں نظر نہیں آتا، اس انٹرنیٹ کے پروگراموں کے ذریعے سے نکلنے والا اسموک نظر نہیں آتا. تم کو یہ پولوشن نظر آتا ہے جو ٹیمپو سے نکلتا ہے، تم کو وہ پولوشن نہیں نظر آتا جس سے پورے زمین اور آسمان گندے ہو رہے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں، اگر تم اپنے چہرے کو ذرا سی اس کی رنگت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس پر تیار ہو گئی تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب تم کو صرف تھوڑی سی نیت بدل لینی ہے، کام اور کچھ نہیں کرنا. میں ان تمام لڑکیوں کو ایک دن میں برقع نہیں پہنانے جا رہا ہوں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم نے تو خود قبول کیا اس بات کو. اب مجھے لگتا ہے کہ سماج کی کسی میں اچھی ویلیوز کو سامنے لانے کے لیے کسی فلم ایکٹر پر بھی تشکیل کرنی پڑے گی کہ بھئی تم ایک مرتبہ ذرا فلم میں دکھا دو. ہماری بات تو سنتے نہیں، تمہاری بات سنتے ہیں. تم کالر بڑھا لیتے ہو تو یہ سب کالر بڑھا لیتے ہیں، تم بال بڑھا لیتے ہو تو یہ سب بال بڑھا لیتے ہیں، تم ناخن بڑھا لیتے ہو چاہے تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہو یا نیل کٹر کوئی چرا لے گیا ہو تو یہ لوگ ناخن بڑھا لیتے ہیں. تم پینٹ ڈھیلی کر لیتے ہو تو یہ ڈھیلی کر لیتے ہیں. تم پینٹ ٹائٹ کر لیتے ہو چاہے تمہارا وزن کم ہو گیا ہو تو اس لیے یا بڑھ گیا ہو تو یہ ٹائٹ کر لیتے ہیں. تم جینس پہننے لگتے ہو تو سب جینس پہننے لگتے ہیں، اور جینس بھی شیڈڈ. ماشاءاللہ ہمارے حضرت نے کیا بیوٹیفل مثال دی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی بھینس نے چاٹ لیا ہو. جینس پہنے والے لوگ سوچیں گے جائیں گے کیسے اٹھ کے، جب تک میں چلا نہیں جاؤں گا سب بیٹھے رہیں گے اور پھر مجھے مسافے سے بچ جاؤں گا. بگ ایڈوانٹیج. ارے بابا میں کسی چیز کو حرام نہیں کہتا، لیکن جو کرو خود سوچ سمجھ کر کرو، کسی کی نقل مت کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ تم انسان ہو کہ بندر ہو؟ کیا ہو تم؟ خود کیوں نہیں چنتے؟ خود کیوں نہیں سلیکٹ کرتے؟ یہ کیا قومی غلامی ہے؟ بامبے ہائی کورٹ کے وکیلوں نے اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے اپلیکیشن دی کہ حضور بامبے کی گرمی میں یہ بلیک کوٹ والا جو یونیفارم ہے یہ بہت پریشان کرتا ہے. اتنی گرمی، اتنی ہیومیڈیٹی، اس کے بعد بھی ہم کو بلیک سوٹ پہن کر آنا پڑتا ہے کورٹ میں. صاحب ہم کو الاؤ کر دیجئے، ہم وائٹ کوٹ پہن کے آ جائے کریں. اب بلیک کوٹ چونکہ انگلینڈ کی کا عدالت کا یونیفارم ہے اور تو غلام قوم کیسے بدل سکتی؟ ارے بابا انگلینڈ میں تو سردی ہوتی ہے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے، اور وہاں تو بلیک کوٹ بالکل ٹھیک ہے، وہاں تو ہر وقت آدمی بلیک کوٹ میں رہتا ہے. لیکن اب چونکہ ہم غلام قوم ہیں اور وہ آقا ہیں اس لیے کہ ان کا رنگ گورا ہے. کوئی انگریز سڑک پر اگر آ جائے تو ہمارے نوجوان اس طرح دیکھنا شروع کرتے ہیں بہت دیر تک، جب تک وہ نظر آتا رہتا ہے تب تک عید کے چاند کی طرح دیکھتے رہتے ہیں، چاہے اس کی پینٹ پر پیچھے لکھا ہوا ہو آئی لو یو. میں پوچھتا ہوں تم کو وہی جگہ پسند آئی؟ اس جگہ پر تو اگر کسی خچر پر بھی لکھا جائے کہ آئی لو یو تو لات مار دے گا کہ بھائی لکھنا ہے تو پیشانی بھی لکھو بھائی، کہاں لکھ رہے ہو. مگر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اب جو کچھ مجھے ان سے کہنا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں گھڑی آگے بڑھ رہی ہے، میں پھر اپنے لوگوں سے کچھ زیادہ کھل کر بات نہیں کر پاؤں گا. میں بہت صفائی سے کہنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں اس بات کو
کہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے اکثر لوگوں کے گھروں کی اندر بھی لڑکیوں نے پردہ چھوڑ دیا ہوگا، اور جو مستورات یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو لڑکیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے محبت سے، بڑے پیار سے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، تم ریئیکشن ظاہر کرو اس واقعے پر یہ کہتے ہوئے انف از انف، بہت ہو گیا، ہم نے بھی بہت غلط اپنا ڈریس بنا لیا، ہم نے اپنے گھروں کا لائف اسٹائل بہت غلط بنا لیا، آپ بتاؤ یہ واقعات جانتے ہو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ دنیا آئے گی اسلام کی طرف، یہ کھینچ کر لا رہی ہے خدا کی تقدیر، سائلنٹلی دنیا کو کھینچ کر لا رہی ہے۔ یہ کس نے کہا تھا پانڈیچری کے گورنمنٹ سے کہ وہ اوور کوٹ لازم کرے؟ اوور کوٹ اور برقعے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو اٹریکشن رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر فیمیل کی باڈی میں میل کے لیے، اور لڑکیوں کو پتہ نہیں ہے، شاید میرا گمان تو یہی ہے، ہو سکتا ہے کہ میری ناواقفیت ہو، لڑکیوں کو اس لڑکوں کی نفسیات کا پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں، اگر ان کو پتہ نہ ہوتا تو وہ اتنا اہتمام کیوں کرتی باہر نکلنے سے پہلے؟ لیکن پھر بھی میں چونکہ نیک گمان کرنے کا عادی ہوں، تو ان بیچاریوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مردوں کے اندر کیا غضب کا اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے اس فیمیل کی طرف۔ یہ ایک خدا کی طرف سے ایک عجیب و غریب قانون ہے، جیسے میگنیٹ کھینچ لیتا ہے لوہے کو، لوہا بے اختیار کھینچا چلا آتا ہے، بالکل اس طرح کی میگنیٹ اللہ تعالیٰ نے اندر رکھی ہے فیمیل کے اندر میل کے لیے، اور یہ اسی لیے رکھی ہے کہ زندگی بھر جو نبھانا ہے رشتے کو، وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے جو 2 منٹ میں ختم ہو جائے، نہیں، وہ ایک ایموشنل، ایک اسپریچول، ایک لانگ لائف ریلیشن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کے درمیان کی پیار محبت کے لیے جو لفظ بولا ہے وہ یہ بولا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم کو ان سے مل کر سکون ملے، اور وہ سکون ملے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان 2 قسم کی جذبات رکھ دیے، مودتاً و رحمتاً، ایک تو پیار محبت کا جذبہ اور ایک رحم دلی کا، رعایت کا، شفقت کا ایک ایسا جذبہ، کیونکہ یہ صرف جسمانی رشتہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے موجودہ زمانے کی جو نیم کے پیڑ والی جو زندگی ہے اس میں تیزی کے ساتھ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، شادی کے رشتے کو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی، جب مسئلہ صرف فزیکل ریلیشن کا ہے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور قانون بھی ایسے بنائے جا رہے ہیں، یہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے میرج کے پورے انسٹیٹیوشن کو، اور انکریج کیا جا رہا ہے لیو ان پارٹنر کو، یعنی بغیر شادی کے زندگی پر گزارو۔ مثال کے طور پر ایک قانون پوری امریکہ اور یورپ میں چل رہا ہے، اور اب ہمارے ملک میں بھی اس کی نقل اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ہر بیوی کو اس کے شوہر کی پراپرٹی میں 50% حصہ ملے گا۔ اب یہ قانون بھی ہمارے ملک میں پاس ہونے جا رہا ہے، بظاہر ابھی تک تو رکا ہوا ہے، لیکن مہاراشٹر اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے۔ شاید مہاراشٹر اسمبلی میں اگر پیش ہو گیا اور پاس ہو گیا تو ایک تجربہ ہوگا، پھر اس کے بعد اگلے الیکشن کے بعد پورے ملک میں اس قانون کو لگایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں اس قانون کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو عورتیں یہاں یہ بیٹھی ہوئی سن رہی ہوں گی وہ تو خوش ہو رہی ہوں گی، قانون تو بہت اچھا ہے، یہ مولانا لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن ابھی بتاتا ہوں قانون کیسا ہے، یہ پتہ چلے گا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک نیا کاروبار شروع ہوا ہے امریکہ اور یورپ میں شادی کرنے کا۔ عورتیں شادی کرتی ہیں، شادی کرنے کے 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد جھگڑا کر کے عدالت میں کیس کر کے سپریشن لے لیتی ہیں، یہ لیجیے آپ کی پھر پراپرٹی وہ لے گئیں، روتے رہیے اب آپ۔ اب وہ عورت کیا کرے گی؟ تھوڑے دن کے بعد اس نے شادی کی تھی ابھی مسٹر اے سے، اب وہ شادی کرے گی مسٹر بی سے۔
اب 20 سے شادی کرے گی, 20 آپ بڑے خوش ہوں گے, واہ 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 واہ, فوٹو کھنچوائیں گے, ہنی مون منانے جائیں گے, خوب پیسہ خرچ کریں گے, اور بیوی بیوقوف بنا رہے ہیں بدھو. 15 دن کے بعد پتہ چلے گا, پھر 15 دن کے بعد لڑے گی, اور پھر FIR لکھائے گی, پولیس کو بلائے گی, کورٹ میں کیس چلائے گی, اور کورٹ کے 99.9% فیصلے عورت کے حق میں ہوتے ہیں. لہذا اب پھر کورٹ ایک مرتبہ سپریشن کر دے گا, لیجئے 50% پراپرٹی ان کی بھی ان کو ملی. اب عورت جو ہے وہ اس شادی کے کاروبار کے ذریعے بلینائر بن رہی ہے, اور جو امریکہ کے مرد ہیں وہ کھڑے ہوئے چوراہے پر, پلیز ہیلپ می, $1 پلیز, آئی ایم ہوم لیس. کیا ہوا آپ کو؟ میری بہت اچھی جاب تھی, پھر کیا ہوا؟ 50% ایک لے گئی, 50% ایک لے گئی, نا آئی ہیو نتھنگ. کیا ہر وہ قانون جو دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے, اوپر سے چھلکا اتارو تو اندر سے ایسا لگتا ہے کہ ارے خدا کے بندو, میں پھر کہتا ہوں اسلام پر غور کرو, اسلام پر غور کرو. صرف اس لیے کہ اس کا نام اسلام ہے, اس کو کوئی ڈس لائک کرے, یہ پڑھے لکھوں کی علامت نہیں ہے, یہ بالکل پڑھے لکھوں کی علامت نہیں. ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں. اس لیے اب میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں دیکھو, اگر کچھ غلطی ہو گئی, اگر لوگوں نے اتنی گہرائی سے غور نہیں کیا اور بالکل ایک سمپل انداز سے سمجھے, ارے بچی پڑھ رہی ہے, ابھی تو ہائی اسکول نہیں کیا, ابھی تو 10+2 نہیں کیا, ابھی تو کالج میں ہے, اب برقع پہنا دیں گے تو رشتہ کہاں سے آئے گا, اور کیا ہوگا, اور کہاں سے ہوگا. میں بہت سخت لفظ کہنے جا رہا ہوں, جو قرآن نے ایک دفعہ کہا ہے. قرآن نے کہا ہے کسی یتیم بچے کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا, ہو سکتا ہے کہ تمہارا بچہ بھی کل کو یتیم ہو. میں اسی قرآن کی اس انداز بیان سے, اس انداز کو ادھار لے کر کہنا چاہتا ہوں, اپنی بچیوں کو کب پردہ کراؤ گے؟ جب تمہاری کسی بچی کے ساتھ وہ حشر ہو جائے گا جو دلی والی لڑکی کے ساتھ ہوا. کب کراؤ گے پردہ؟ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ اصل میں یہ کہنے کے لیے آج کا یہ درس منعقد کیا گیا ہے. بہت عرصے کے بعد, مہینوں کے بعد, آج مہینے کے پہلے اتوار میں میں لکھنؤ میں تھا, اور وہ بھی مجھے آج ہونا تھا علی گڑھ میں, لیکن کسی وجہ سے میرا سفر کینسل ہوا, تو پھر آج یہ موقع مل گیا کہ میں اپنے درد دل کا اظہار کروں. میں اللہ کے حوالے آپ کو کرتا ہوں, اور آج کے بعد بھی اگر آپ میں سے کسی گھر کی کوئی لڑکی اور عورت حیا اور حجاب کی اسلامی تہذیب کو قبول کر کے باہر نہ نکلی, اور آپ نے آج کے بعد بھی فیصلہ نہ کیا, اور آج کے بعد بھی آپ نے اپنی بہنوں کو راضی نہ کیا, اور یہاں جو عورتیں اور لڑکیاں سن رہی ہیں یا کہیں پر بھی بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہی ہیں, اگر اس کے بعد بھی انہوں نے اگر پردے والی تہذیب کو قبول نہ کیا, تو میں ان کی مستقبل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. وہ جانے اور اللہ اور ان کی تقدیر جانے. اب کیا ہوگا ان کے ساتھ, اور صرف ان کے ساتھ نہیں, اچھی طرح سمجھ لیجئے. میں اس بات سے واقف ہوں کہ ابھی اس جنریشن میں جس کے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اتنا بگاڑ نہیں آیا جتنا بگاڑ ہمارے سماج میں آ چکا. لیکن آپ کو اگلی جنریشن کے بارے میں ہے اندازہ, اور اس کے اگلی جنریشن کے بارے میں اور اندازہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ این رہ کہ تو می روی بترکستان است, جس راستے پر تم نے قدم اٹھا لیا ہے یہ راستہ مکے مدینے نہیں لے جائے گا, یہ راستہ ترکستان لے جائے گا, یعنی انگلستان لے جائے گا, یعنی جہنم کی طرف لے جائے گا. قدم اٹھ گیا. آپ مت سمجھیے ابھی تک تو ہمارے گھر میں اتنا گندا ماحول نہیں ہے. لوگ عام طور پر یہی کہتے ہیں, گھروں میں, ہر گھر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اللہ کی پناہ. ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے, اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے, ہم نے ان کو انٹرنیٹ دے دیا, اور ہم نے ان کو انٹرنیٹ کی آزادانہ استعمال کی آزادی دے دی, اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا بچہ تو انٹرنیٹ پر ریسرچ کر رہا ہے, ہمارا بچہ تو موبائل سے دراصل صرف اپنی ممی پاپا سے بات کر رہا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے اس وقت. اگر میں یہ کہوں کہ 50 لاکھ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں سے بھی شاید 100 نکالنے ایسے مشکل ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو داغدار کیے بغیر
آگے کی زندگی میں قدم اٹھا لیا ہوگا. میں سماج سے ناواقف نہیں ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم فقیروں کو نوجوان جو اپنی اصلاح کے لیے ہمارے حوالے کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کے حوالے کرتے ہیں تو کس طرح اپنا کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں. اس معاشرے کے اندر کی سچائیوں کو جاننے کا جتنا موقع ہمارے پاس ہے شاید سماج کے کسی حصے کے پاس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے.